بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 9 سے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا طریقہ، انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ آپ فرما دو کافروں سے، کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ قد کان لکم آیہ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں لڑ پڑے، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر کے انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دو گنا سمجھیں، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مند کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر، نیچے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر،
اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ پچھلی آیات بینات میں والراسخون فی العلم اس کی تفصیل رہ گئی تھی، جو پچھلا ہمارا درس ہوا تھا۔ رویہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ کان یقول فی هذه الآیہ انا من الراسخین فی العلم۔ اب بات چل رہی تھی کہ قرآن پاک میں کچھ محکم آیات بینات ہیں جن کا معنی اور مطلب صاف ہے، اور کچھ آیات بینات متشابہات کے قبیلے سے ہیں جن کا معنی واضح نہیں ہوتا۔ اس کی حقیقت کو صرف وہی جانتا ہے جس کا یہ کلام ہے، یعنی اللہ۔ اور دوسرا، اس کی حقیقت کو والراسخون فی العلم کون جانتے ہیں؟ والراسخون فی العلم جانتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے مراد کون ہے۔ اس کی پہلی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا انہو کان یقول فی هذه الآیہ۔ آپ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے انا من الراسخین فی العلم، کہ یہ جو آیا نا کہ ان آیات کو راسخین فی العلم جانتے ہیں، فرمایا اللہ کا کرم ہے کہ میں بھی راسخین فی العلم میں سے ہوں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں بھی وراسخون فی العلم میں ہوں، مجھے ان آیات کا معنی اور مطلب مفہوم پتہ ہے۔ اور عبداللہ بن عباس ہیں کون؟ رسول اللہ کے غلام، رسول اللہ کے معلوم ہوا جب غلاموں کو پتہ ہے تو آقا سرور دو جہاں کو بھی پتہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت سیدنا مجاہد فرماتے ہیں کہ میں بھی راسخون فی العلم میں ہوں، مجھے بھی پتہ ہے ان آیات بینات کا معنی۔ تو معلوم ہوا جو اللہ کریم نے جس کو علم کے اندر وافر حصہ عطا فرمایا ہے وہ والراسخون فی العلم میں شامل ہے، خواہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہوں، خواہ وہ سیدنا عمر بن خطاب کی ذات ہوں، خواہ وہ سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، یا باقی جو صحابہ میں علم کی دنیا میں مشہور ہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، اسی طرح سیدنا حسن بصری، حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد، سفیان ثوری، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن، سیدنا امام مالک، سیدنا امام شافعی محمد بن ادریس، سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی، سیدنا حضور داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ، اس طرح کے علماء والراسخون فی العلم ہیں۔ والراسخون فی العلم، سرکار اللہ کی عطا سے جانتے ہیں ان کا معنی کیا ہے، اور پیچھے جتنے بھی ہیں صحابہ، آل پاک، مجتہدین، مفسرین، مجتہدین، محققین، علماء ذیشان، اولیاء عظام، یہ سب سرکار کے توسل سے جانتے ہیں کہ ان کا معنی کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے۔ ربنا انکا جامع الناس، لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ جس دن ہم سب کو جمع کرنا ہے مالک نے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟
قیامت کا دن ہے اور اس کے وقوع میں جو شک کرے وہ کافر ہے. جو کہے قیامت کا دن قائم نہیں ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. آیت نمبر 10 کے بعد ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. لن تنفع، کسی بھی کافر کا مال یا اس کی وہ اولاد جو خود کافر ہے، جو خود کیا ہے؟ کافر ہیں. یا اولاد تو مسلمان ہے لیکن والدین کیا ہیں؟ کافر ہیں. تو اس جگہ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی کافر کو اس کی اولاد اور اس کا مال اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا کسی صورت. شیء، ذرا برابر بھی، دھاگے برابر بھی. کس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے؟ اب غور کریں، اللہ کریم نے یہاں کسی کی وجہ سے کسی کو عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا، کن لوگوں کی بات کی ہے؟ اور کسی کی وجہ سے کسی کو عذاب سے چھٹکارا ملے، اسی کا نام شفاعت ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ تو یہاں کسی کی وجہ سے کسی کے عذاب کسی صورت نہیں ٹلے گا. اللہ کریم نے شرط کیا لگائی؟ ان الذین. معلوم ہوا یہ جو شفاعت ہے یہ کافروں کے حق میں نہیں ہوگی. کن کے حق میں نہیں ہوگی؟ جس طرح کہ اس کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر ہے کہ کافروں کے حق میں کسی صورت شفاعت قبول، ہاں مومن کے حق میں شفاعت قبول ہوگی. مومن کے حق میں شفاعت دیکھیں نا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے من ذا الذی یشفع عندہ. کس کی مجال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ قرآن ہے نا، یہ آیت الکرسی میں ہے 3 پارے میں. من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کی جناب میں کیا کرے؟ غور سے سنیں، فرمایا الا باذنہ. الا باذنہ، ہاں جس کو اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا. معلوم ہوا کوئی تو ہے نا جس کو شفاعت کی اجازت ہوگی. الا باذنہ نے جو بتا دیا. جس طرح وما ارسلناک، پھر آگے نہ جائیں تو معنی کس طرح پورا ہوگا؟ ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، حالانکہ آپ تو تشریف لا چکے ہیں، حالانکہ آپ تو کائنات میں ظاہری طور پہ تشریف. تو اللہ نے بتایا الا رحمت للعالمین، آئے ضرور ہیں لیکن پورے جہانوں کے لیے سراپے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں. تو اسی طرح یہاں بھی بتایا من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی مجال ہے، کون ہے جو اللہ کی جناب میں کیا کرے؟ فرمایا ہاں اس طرح کوئی نہیں کرے گا الا باذنی، کچھ کو ہم اجازت دیں گے وہ سب کی شفاعت کر دیں گے. وہ سب کی کیا کر دیں گے؟ تو کم از کم جو شفاعت کے منکر ہیں ان سے پوچھا جائے الا باذن سے آپ کی مراد کون ہے؟ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ شان کی مالک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. کم از کم رسول اللہ کو تو مانو نا، مطلقاً تو نہ کہو نا شفاعت ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، تم کہہ رہے ہو نہیں ہے، تو قرآن کا منکر ہوا کہ نہ ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز ہے، مسلمان پر نماز فرض ہے. ایک بندہ کہے نہیں نماز ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو شفاعت کرے؟ الا باذن، ہاں جس کو اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا. وہ شفاعت قرآن کہہ رہا ہے شفاعت ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شفاعت ہے. اور ایک بندہ کہ شفاعت نہیں ہے، جس طرح ایک بندے نے کہا نماز نہیں ہے، قرآن نے کہا ہے. قرآن نے کہا ایک قرآن کہہ رہا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ فرض ہے،
اور ایک گروہ کہتا ہے زکوٰۃ فرض، ایک پورا گروہ ہے جن کے ہاں زکوٰۃ شرعاً فرض نہیں ہے۔ بتایا جائے قرآن کہہ رہا ہے فرض ہے، وہ کہتے ہیں فرض نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسی طرح تیسرا گروہ قرآن کہہ رہا ہے شفاعت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ نہیں ہے؟ تو پورے قرآن میں ایک اصول ہے، جہاں شفاعت کی نفی ہے وہ کافروں کے لیے ہے، اور جہاں شفاعت کا اثبات ہے کہ شفاعت ہوگی وہ الحمدللہ سرکار کے غلاموں یعنی اہل سنت کے لیے ہوگی۔ اور آگے اللہ کریم نے فرمایا کہ جہنم کا ایندھن یہی کافر ہے، جہنم کا ایندھن یہی۔ اگلی آیت ہے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم والذین من، اس کے تحت قال ابن عباس رضی اللہ عنہما وإکرمۃ ومجاہد کفیل آل فرعون فی الکفر والتکذیب۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی اسی طرح عذاب سے نہیں چھٹ سکیں گے، نہیں بچ سکیں گے جس طرح کہ فرعون اور فرعون کے عقیدے کے مطابق چلنے والے، فرعون کے عقیدے پر چلنے والے، جس طرح وہ کسی صورت عذاب سے نہیں بچ سکتے، جو بھی کافر ہے وہ اسی طرح کسی صورت عذاب سے کبھی بھی نہیں بچ سکے گا۔ وجہ بیان کر دی کہ انہوں نے ہماری آیات بینات کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب، ہم نے ان کے فَأَخَذَهُمْ، پکڑا ان کو، اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور اللہ کا عذاب سخت ہے، برداشت کے قابل نہیں ہے، برداشت کے قابل نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 12 کُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ وَبِئْسَ قَالَ مُقَاتِلٌ ارادہ مشرکی مکہ معناہ قل للکفار مکہ ستغلبون یوم بدر وتحشرون الی جہنم فی الآخرہ۔ کیا مطلب ہے اس آیت میں کل الذین کفروا ستغلبون؟ محبوب آپ کافروں سے فرما دیں ان قریب تم ایک وقت آنے والا ہے مغلوب ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ اس سے مراد کون سے کافر ہیں اور وہ وقت کون سا ہے؟ مفسرین نظام نے فرمایا لکفار مکہ، مکہ کے کافر اس سے مراد ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ان کو فرمایا ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ تم کیا ہو جاؤ گے؟ غور کرو، ابھی تک مغلوب ہوئے، مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے۔ کون سی خبر ہے؟ فرمایا تم کچھ عرصہ بعد مغلوب ہو جاؤ گے، کچھ عرصہ بعد مغلوب ہو جاؤ گے۔ ایک کام ہوا نہیں ہے، مستقبل میں ہونا تھا، سرکار نے اس کی پہلے کیا تھا فرمائیے؟ جو کام ہونا ہو اور اس کی پہلے خبر دے دی جائے، یہی علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ کافروں کو فرمایا کہ ان قریب ایسا دن آنے والا ہے، اور وہ دن ہے کون سا؟ یوم بدر۔ بدر کے مقام پر ان سب کو مغلوب کیا گیا تھا، مشرکین مکہ کو کیا کیا گیا تھا؟ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور ان کو آپ یہ فرما دیں کہ پھر تمہیں آخرت میں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ بہت بری جگہ ہے، جہنم جو بچھونا ہے انتہائی برا ہے، سادہ لفظوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن گناہ گاروں کو رہنا پڑے گا، لیکن گناہ گاروں کو رہنا پڑے گا۔ آیت نمبر 12 میں جنگ بدر کا کچھ نقشہ کھینچا گیا ہے، جنگ بدر کا کچھ قد کان لکم آیا،
تمہارے لیے نشانی اور علامت ہے، فی فئتین، دو گروہوں کے اندر، دو گروہوں کے التقطا، جو لڑ پڑے، جو کیا ہو گئے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہے، وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرے کافر ہیں جو شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، جو شیطان کی، اس سے مراد جنگ بدر ہے۔ اس سے مراد کون سی جنگ ہے؟ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں تفسیر بغوی میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ان بدبختوں کی جو تعداد لکھی ہے وہ 950 ہے۔ کتنے کافر تھے؟ 950۔ اور صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی۔ وہ کتنی تھی؟ 313۔ اور غور کرو، 77 رجل من المہاجرین، 77 افراد مہاجرین میں سے تھے، یعنی 77 وہ صحابہ تھے جنہوں نے مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ کو اپنا وطن بنایا تھا۔ اور وَمِئَتَيْنِ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثِينَ مِنَ الْأَنصَارِ، 236 جو ہیں وہ انصار صحابہ کرام تھے۔ 236 کون تھے؟ انصار صحابہ۔ 70 اور 236 کو جب جمع کریں گے تو 313 ہی جواب آئے گا۔ اب غور کرو کتنا فرق ہے، ایک طرف کتنے کھڑے ہیں اور بڑے اپنے اعتبار سے بڑے مغرور اور بڑے اپنے آپ کو بہادر، شجاع، جنگجو سمجھنے والے، اور دوسری جانب کون ہے؟ 300 اور بھوک پیاس سے جن کے چہرے زرد ہیں، غربت کا یہ عالم ہے، بھوک پیاس سے جن کے چہرے، کپڑے کوئی خاصے نہیں ہیں غربت کی وجہ سے، جس کے پہننے کے کپڑے خاص نہ ہوں اس کو کھانے کو کتنی کبھی غذا ملتی ہوں گی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان میں وصاحب رأیت المہاجرین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، کتنے مہاجرین میں سے صحابہ تھے بدر میں؟ 77۔ ان میں جس بندے کے ہاتھ میں سرور دو جہاں علیہ السلام نے ایک گروہ مہاجرین کا بنا دیا، ایک انصار کا بنا دیا۔ مہاجرین میں جس ہستی کے ہاتھ میں سرکار نے جھنڈا دیا تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے، وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ وصاحب رأیت الانصاری سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور 236 تھے انصار صحابہ کرام۔ مہاجرین صحابہ کرام کا مطلب ہوتا ہے جو مکہ سے مدینہ آئے تھے، انصار صحابہ کرام کا مطلب ہوتا ہے جو مدینہ کے رہائشی تھے، جنہوں نے مدد کی تھی۔ یہ ان کی قومیں نہیں ہیں کہ کوئی سمجھے الحمدللہ ہم بھی ان کی قوم سے ہیں، الحمدللہ ہم بھی ان کی، یہ قوم نہیں ہے ان کی۔ مہاجرین قوم نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہجرت کرنے والے، ہجرت۔ اور انصار صحابہ کا گروہ مطلب ہے مدد کرنے والے، ہیلپ کرنے والے۔ مہاجرین کی کیا کرنے والے؟ جو چال کے آئے تھے انہوں نے ان کی مدد کی تھی، اتنے تک مدد کی تھی کہ ایک بندے کی 2 بیویاں تھیں نا، تو جو ادھر سے اکیلا آیا اس نے کہا بھائی میں اس طرح کرتا ہوں، اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد اس کا نکاح میں تیرے ساتھ کر دوں گا۔ ایسی اخوت کی مثال جو نہ ہجرت مساق مدینہ، ہجرت مدینہ سے نہ پہلے کہیں ملے گی تاریخ میں، اور نہ قیامت تک بعد میں کبھی مل سکتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ آ ہی نہیں سکتے تو مثال کیسے ملے گی؟ ایسے لوگ پیدا ہی نہیں ہو سکتے، سرکار کے صحابہ جیسے بعد میں کسی صورت پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ تو ادھر
انصار صحابہ کرام میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ تھے۔ مہاجرین کے گروہ میں جس ہستی کے پاس جھنڈا تھا سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ انصار میں سے کس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا؟ حضرت سعد بن عبادہ۔ اور جو مہاجرین 77 افراد تھے جنگ بدر میں، ان میں سے جھنڈا کس کے پاس تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس۔ اور وَكَانَ فِيهِمْ 70 بَعِيرًا وَفَرَسًا۔ غور کرو ذرا، 313 کی تعداد ہے، 70 اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے ہیں بس۔ سواریاں بھی دیکھو کتنے اونٹ ہیں؟ 70 اونٹ ہیں۔ وَكَانَ فِيهِمْ 70 بَعِيرًا، ان کے پاس 70 اونٹ تھے، وَفَرَسًا، اور 2 گھوڑے تھے۔ اور 2 کیا تھے؟ اکثر ان کے پیدل تھے۔ اور اللہ اکبر، وہ کیا بندہ اس کی منظر کشی کرے، ہر بندے کے پاس تلوار تک بھی نہیں تھی، ہر بندے کے پاس تلوار تک بھی نہیں تھی۔ اور ان بدبختوں کے پاس کیا تھا؟ ایک تو تعداد کتنی ہے؟ 900، 2 گنا زیادہ ہے۔ صحابہ کی تعداد سے یہ بے ایمان 2 گنا زیادہ ہیں۔ اور ان بدبختوں کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ کتنے گھوڑے تھے لڑائی کے لیے؟ اور صحابہ کے پاس فقط 2 گھوڑے ہیں۔ کتنا فرق ہے! اس فرق کو رکھنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ سمجھ آئے کہ جب انہوں نے اتنا کچھ دیکھا نا، کافروں نے کہنے لگے مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کو تو بس زندہ کھا جائیں گے، ان کو تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے یہ منصوبوں میں شامل تھا، ان کو زندہ کھا جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاذ اللہ اسلام کا آفتاب جو ہے وہ ڈوب جائے گا، اور آج کے بعد اسلام کا کوئی نام لینے والا۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ جو مٹھی بھر تمہیں نظر ہے نا، یہ تمہیں بھی تمہاری نسلوں کو بھی کافی ہے، یہ تمہیں بھی اور تمہاری نسلوں کو بھی کیا ہے؟ کافی ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان بدبختوں میں سے ایک بندہ صحابہ کے ہاتھ آیا نا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کتنے لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا، البتہ مجھے اتنا پتا ہے کہ ہر روز وہ کھانے کے لیے 1 اونٹ ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، 1 اونٹ ذبح کر کے۔ سرکار نے اسی سے اندازہ لگایا، فرمایا 900 سے 1000 کے قریب ہیں جو ہر روز کا 1 اونٹ کھا جاتے ہیں۔ اور صحابہ کو 1 بکری تک نہیں ملتی تھی روزانہ کی، وہ اونٹ کھا جاتے تھے۔ دیکھو ایک طرح بھوک ہی بھوک ہے، پیاس ہی پیاس ہے، تعداد کم ہے، سواریاں کم ہیں اور اسلحہ کم ہے، اور دوسری جگہ ہر چیز کی فراوانی ہے، کھاتے ہیں مزے سے، اپنی مرضی سے گوشت بچا پڑا، پیتے ہیں مرضی سے، شراب تک کو پی جاتے تھے، اور سواریوں کی کثرت ہے، اسلحہ کی کیا ہے؟ کثرت ہے۔ لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے اور شروع ہوتے ہیں نا، تو گاجر اور مولی کی طرح صحابہ نے ان بدبختوں کو جہنم میں کاٹ کاٹ کے گرا دیا تھا۔ اور یہودیوں کا ایک گروہ وہاں اس نیت سے گیا کہ آج دیکھتے ہیں کہ یہ مٹھی بھر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ کیا کرتے ہیں۔ وہ دیکھنے کی غرض سے گئے تھے، لیکن مفسرین کرام نے کہا جب وہ گئے نا اور انہوں نے ان کے شجاع اور بہادری کو دیکھا نا، سرکار کی ذات پہ کس طرح اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کس طرح اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے سمجھ گئے ان پہ کوئی بندہ بھی غالب نہیں آ سکتا، ان پہ کوئی بندہ بھی، کیونکہ مشرکین سے جتنا زور لگ سکتا تھا انہوں نے سواریوں، اسلحہ کے معاملے میں، اور بڑے بڑے جو عرب کے جنگجو تھے، بڑے بڑے جو عرب کے اور بہادر قوی، شدید ترین قوی لوگ، ان کو اکٹھا کیا تھا، کیونکہ پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کی۔ اسلام اور کفر کی کیا تھی؟
اپنے اعتبار سے نا وہ بالکل فل پروگرام بنا کے ہے کہ آج اسلام کا آفتاب ڈوب جائے گا، آج اسلام کا آفتاب، یہ صرف اپنی طاقت، ظاہری طاقت کے بل بوتے پر اور اپنی ظاہری شجاع اور بہادری کے بل بوتے پر کہ ہم تو اتنے بڑے بڑے پہلوان ہیں، ہمارے پاس فلاں فلاں مشہور پہلوان ہیں، ان کے پاس تو کھانے پینے کے نہیں، ان کے چہرے ہی زرد ہو گئے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے چہرے کیا ہیں؟ زرد ہیں، پھر ساری رات اللہ کی جناب میں کھڑے رہتے ہیں۔ غذا صحیح بھی ہو، بندہ عبادت زیادہ کرے تو اس بندے کے جسم میں کمزوری ہوتی ہے، اس بندے کے جسم میں کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک اصول ہے، جتنے بھی بزرگان دین ہیں آپ کو کوئی ہٹا کٹا نظر نہیں آئے گا۔ ان کی مین وجہ یہ نہیں کہ وہ کھاتے نہیں، کھاتے ہیں، لیکن ان کی عبادت، ان کا تقوی، ان کا زہد، اور خصوصاً سب سے زیادہ جو چیز اللہ اور قبر و آخرت کا جو ان کے اندر خوف ہوتا ہے، وہ ان کے جسم میں کسی چیز کو آنے ہی نہیں دیتا، ان کے جسم پر کسی چیز کو آنے ہی نہیں دیتا۔ غوث اعظم کے بارے میں پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں، فرمایا بالکل ہلکے پھلکے جسم کے تھے، بالکل ہلکے پھلکے جسم کے تھے، لیکن روحانی پاور اتنی تھی، روحانی طاقت اتنی تھی کہ کیا بات، جس کی مثال ہی کوئی نہیں، جس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ چاہتے تھے تو ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے تھے، چاہتے تھے تو بادلوں کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیتے تھے، روحانی طاقت اتنی تھی، روحانی طاقت اتنی تھی۔ تو اللہ کریم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو سرکار کے توسل سے جنگ بدر میں کیا عطا فرمائی؟ فتح عطا فرمائی، اور تمام لوگوں نے، ایک تعداد تھی عربستان کے علاقے میں، ایک کیا تھی جو صرف اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ اگر یہ جنگ مسلمان جیت جاتے ہیں نا، بندے بھی ان کے پاس تھوڑے ہیں، غذا بھی کوئی خاطر خواہ نہیں ہے، سواریاں بھی، اسلحے نہیں ہیں، تو پھر سمجھنا ہی پڑے گا کہ اسلام حق مذہب ہے۔ یہ کئی قبیلوں میں یہ بات چلی ہوئی تھی کہ جب ان کی آپس میں جنگ ہوگی نا، اس میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اس جنگ کی وجہ سے جب صحابہ کرام رسول اللہ کو اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی، ایک تعداد ہے لوگوں کی جو فتح کو دیکھ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے اسلام قبول کر گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا یہ ناممکن ہے، 950 کے مقابلہ میں جن کے پاس اسلحہ بھی فل ہو، سواریاں بھی فل ہوں، کھانے پینے کی بھی ہر طرح کی عیاشی ہو، اور اپنے آپ کو عربستان کے جنگجو پہلوان وہ اپنے آپ کو شمار کیا کرتے ہوں، اور دوسری جانب سواریاں نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے، تعداد 2 گنا سے بھی کم ہے، 2 گنا سے بھی کم ہے، اور بھوک پیاس کا یہ عالم ہے کہ چہرے زرد ہیں، کمزور جسم ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو فتح ہوئی ہے۔ تو ایک تعداد تھی قبیلوں کی جو اس فتح کو دیکھ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے فوج در فوج سرکار کی بارگاہ میں اسلام کو قبول کرتے گئے، کیونکہ وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوتے۔ ان کے سرداروں نے کہہ دیا تھا کہ دیکھ لیں گے جب پہلا ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا، جس کو فتح ہوگی سمجھ لینا اللہ کے ہاں وہی اچھا ہے، اللہ کے ہاں وہی اچھا ہے۔ تو سرکار کو فتح ہوئی تو لوگوں نے اسلام قبول کرنا، دھڑا دھڑ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ مختصر سا خاکہ تھا۔ آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، بڑی اہم ترین بات ہے، لیکن کچھ غور کرنے سے ہی سمجھ آئے گا، کچھ غور کرنے سے ہی اصل میں اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، مسلمان جو کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں، اپنی شہوات کے پیچھے پڑتے ہیں، نفسانی شہوات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے کے اسباب کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ یہ بات دراصل اس کے اسباب میں سے کچھ سبب کا یہاں ذکر ہے، کچھ سبب کا یہاں بھئی جن باتوں کی وجہ سے ایک مسلمان مجرم بنتا ہے، گناہ
گار بنتا ہے فاسق کو، ان میں سے کچھ یہ بھی ہیں، ان میں سے اور ان کچھ میں اللہ کریم نے جو سب سے پہلا سبب رکھا ہے نا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زینا، آراستہ کی گئی یا مزین کی گئی، للناس، لوگوں کے لیے، کیا؟ حب الشہوات، گندی خواہشات، جھوٹی اور باطل خواہشات کی جو محبت ہے نا، یہ لوگوں کے نزدیک بڑی اچھی ہے، گناہگار لوگوں کے نزدیک بڑی اچھی ہے، کیونکہ زینا کا جو نائب فاعل بن رہا ہے وہ حب الشہوات ہے، کیونکہ زینا فعل مجہول ہے، اس لیے اس کا فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل آئے گا۔ گرامر سمجھنے والوں کے لیے جملہ میں نے بولا۔ تو ان میں پہلا سبب کس کو رکھا مالک کریم نے؟ فرمایا من النساء، عورت۔ فتنے کا پہلا سبب قرآن کی روشنی میں کون ہے؟ کسی مسلمان کے گمراہ ہو جانے کا پہلا سبب کس کو بیان کیا قرآن نے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بدأ بہن لأنہن، مفسر قرآن نے کہا کہ اللہ کریم نے شہوات میں ڈوب جانے والوں کے لیے کچھ علامات اور کچھ اسباب بیان فرمائے، تو سب سے پہلے بدأ بہن، عورت سے ہی ابتدا کیوں کیا کہ کسی کو گمراہ کرنے کے لیے عظیم ترین سبب کیا ہے؟ عورت ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کسی کو اگر مثلا میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ ایک شکاری ہے، ہرن کو شکار کرنا چاہتا ہے۔ کس کو شکار کرنا چاہتا ہے؟ ہرن کو، شیر کو، چیتے کو، ہاتھی کو۔ تو ابتداءً جب اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کے جسم میں کیا ڈالے گا؟ رسی۔ کیا ڈالے گا؟ جب زندہ پکڑنا چاہتا ہے کہ یہ میرے کنٹرول میں آ جائے، رہے بھی اسی طرح، رہے بھی تو اس کے پاؤں میں رسی ڈالے گا، اس کے گلے میں رسی ڈالے گا یا اس کے ناک میں۔ باقی کام بعد کے ہیں، کسی کمرے میں جا کے بند کرے، پنجرے میں جا کے بند کرے۔ اگر زندہ سلامت، کیونکہ اب شیر کو ہاتھ تو ڈال نہیں سکتا، شیر کو ہاتھ تو ڈال نہیں سکتا، تو اب اس شکاری کے لیے شکار کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ رسی کے ساتھ وہ اس کو صحیح سلامت اپنے پاس لے آ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے آسان طریقہ تو گولی ہے، لیکن صحیح سلامت نہیں آئے گا، صحیح سلامت۔ اب سمجھیں جو مفسر قرآن نے لکھا کہ سب سے پہلے عورتوں کو کیوں رکھا گیا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے شیطان کے پاس بھی جال ہے، شیطان کے پاس پھنسانے کے کیا ہیں؟ ان جالوں کی جو رسیاں ہیں وہ یہی عورتیں ہیں۔ شیطان ہے شکاری، مسلمان ہے اس کا شکار، اور شکار کیا ہے کہ مسلمان کو وہ گناہوں میں لگا دیتا، مسلمان کو وہ، اور یہ جو عورتیں ہیں نا یہ اس کے جال کی رسیاں ہیں، شیطان کے جال کی۔ کون سی عورتیں مراد ہوں گی؟ فاحشہ، بازاری عورتیں۔ کون سی عورتیں؟ پرہیزگار عورت کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو الٹا شیطان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتی ہے۔ وہ شیطان کو کب قریب آنے دیتی ہے؟ اس کا حکم تو وہی ہوگا شیطان کی طرف جیسا ایک پرہیزگار مسلمان کا ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس سے مراد وہ بازاری عورتیں ہیں، وہ گندے قسم کی لڑکیاں جو اپنی جھوٹی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتی ہیں، تو ظاہر ہے پھنسیں گے بھی وہی جو گندے قسم کے لوگ ہوں گے، جو گندے قسم کے پرہیزگار تو ان کنجریوں کو دیکھ کے کسی صورت راضی نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ وہ ان کے جال میں پھنسے، چاہے جائے کہ وہ ان کے، بلکہ پرہیزگار کی تو یہ شان ہے
اگر کہیں ایسی بات بن جائے تو وہ کوشش کرتے ہیں وہاں سے نکل جانے کی۔ یہ کنجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی لڑکیوں سے رابطہ رکھتے ہیں۔ مسلمان، متقی پرہیزگار مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ اجنبی خاتون سے رابطہ رکھے۔ اجنبی خاتون سے خواہ وہ رابطہ بائی فیس ہو، فیس ٹو فیس، کسی بھی حیثیت سے، یا وہ موبائل کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے ہو، یا انٹرنیٹ کے ذریعے، کسی بھی حیثیت سے۔ انٹرنیٹ میں کیونکہ بہت سارے ذرائع، انٹرنیٹ پہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، وہ کسی بھی ذریعے کو اپنا لیں، حتیٰ کہ خط و کتابت کے ذریعے کو ہی اپنا لیں، کوئی جدید آلہ نہ ہو، تب بھی یہ کام وہی کریں گے جو بغیرت اور دیوس ہوں گے۔ غیرت مند مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ اصول یاد رکھ لینا، جو آج کسی کی عزت کو چھیڑے گا، مرنے سے پہلے اپنی عزت کو اسی طرح دیکھے گا، پھر ہی موت آئے گی۔ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ ایک سائل آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ سے زنا کی اجازت مانگتا ہوں۔ کس چیز کی اجازت لینے گئے؟ سرکار نے فرمایا میرے چند سوال ہیں، ان کے جواب دے دے، پھر دیکھیں گے۔ پھر جس طرح وہ پچھلے دنوں سیدنا ابراہیم الادم کا قول مبارک آیا تھا، سرکار نے فرمایا یہ بتا کیا تجھے پسند ہے کہ تیری ماں سے کوئی زنا کرے؟ پہلا سوال سرکار نے کیا۔ دوسرا سوال کیا تجھے پسند ہے تیری بہن سے کوئی زنا کرے؟ تیسرا سوال سرکار نے کیا تجھے پسند ہے کہ تیری بیوی سے کوئی زنا کرے؟ چوتھا سوال سرکار نے اس میں کیا تجھے پسند ہے کہ تیری بیٹی سے کوئی؟ وہ رونے لگا اور عرض کرنا، یا رسول اللہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جس کی تو اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، یا وہ کسی کی بیوی ہوگی، یہی رشتہ ہوگا نا۔ فرمایا جب تجھے پسند نہیں ہے تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ اس کی سمجھ میں وہ توبہ کر کے اٹھ کے چلا گیا، توبہ کر کے اٹھ کے چلا گیا۔ آج کے فاحش، بے حیا اور بغیرت دیوس قسم کے مردوں کو یہ حدیث چیلنج کر رہی ہے اور دعوت فکر دے رہی ہے۔ ارے بغیر تو آج کسی خاتون کی بھی عزت کو تم چھیڑو گے، وہ کسی کی ماں تو ہوگی نا۔ چلو مان لیا وہ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہے، کسی کی بیٹی تو ہے نا، کسی کی، یا کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی بیوی ہوگی۔ سرکار نے اسے 4 ہی باتیں پوچھی ہیں، اور یہ صرف اس ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ اس بندے کے دل میں یہ بات ڈالی ہی اس لیے گئی تھی کہ تو آج پوچھے گا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت نکل آئے گی۔ راہ ہدایت باقاعدہ فقہاء نے، محدثین نے اس طرح صحابہ سے جو اس طرح کے معاملات ہوئے اس میں کلام کیا ہے کہ ان لوگوں سے اس طرح کا کام کرا کے آنے والوں کے لیے راہ ہدایت کا سامان مہیا کیا گیا ہے کہ اگر کبھی یوں ہو جائے تو اس کا یہ حل ہوتا ہے، اگر کبھی یوں ہو جائے تو اس کا یہ حل ہوتا ہے۔ غور کریں، قرآن نے جس چیز کی ابتدا رکھی کسی کے گمراہ ہونے کی، فاسق و فاجر ہونے کی، آج ہم قرآن نے جس وقت ابتدا رکھی تھی اس وقت ایسا معاشرہ نہیں تھا، مسلمانوں میں ایسا معاشرہ نہیں تھا، لیکن 1400 سال بعد آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں فحاشی عریانی اور زنا کا جو باب کھلا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا سبب کون ہے؟ جس کو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ اگر عورت یوں ننگی بازاروں میں نہ نکلتی، اگر عورت یوں بن سنور کے خوشبو لگا کے بازار کی طرف نہ جاتی اور انتہائی ٹائٹ قسم کا لباس یا انتہائی بری قسم کا لباس پہن کے بازار میں نہ نکلتی تو کون اس کو گھر آ کے چھیڑتا؟ پوچھو اپنے بزرگوں سے پوچھنا، اپنے والدین کے والدین سے پوچھنا
تمہارے زمانے میں اتنی بے حیائی تھی، وہ کہیں گے بیٹا نہیں۔ اس کی وجہ اس وقت عورتیں باپرد ہوتی تھی، اس وقت عورتیں کیا ہوتی تھی؟ اب عورتوں کو بے پردہ کیا ہے سکول، کالج اور یونیورسٹی نے۔ آج عورت کی عزت کو پامال کیا ہے سکول، کالج اور یونیورسٹی نے۔ آج عورت کی عزت کو پامال کیا ہے تفریح گاہوں نے۔ آج عورت کی عزت کو پامال کیا ہے شاپنگ سنٹروں نے۔ یہ 3 اسباب مین ہیں، اگر ان پر اسلامی حکومت آ جائے تو عورت پہ سختی کے ساتھ پابندی ہو جائے گی۔ سکول جائے گی لیکن آنے جانے میں، پڑھنے پڑھانے میں بے پردگی نہیں ہوگی۔ پھر اس طرح ہوگا جس طرح آج جامعات کا ماحول ہے۔ عرصہ دراز میں ایک ٹیچر بچیوں کو پڑھاتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کس کی شکل کیسی ہے، کس کی شکل، اور جب کسی کی شکل کوئی نہیں دیکھیں گے تو گمراہ کیسے ہوں گے؟ کو بات سمجھ آئیے؟ کسی کی وضاحت، کسی کی جسامت، کسی کے کچھ مخصوص اعضاء جب کوئی دیکھتا ہے نا، پھر ہیجان پیدا ہوتا ہے کہ یار میں اس تک پہنچوں، یہ مجھ تک آئے۔ جب تک کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی۔ پہلے آنکھ بھٹکتی ہے، پھر دل میل ہوتا ہے، پھر باقی اعضاء اس کی طرف لپکتے ہیں۔ جب آنکھ ہی کی حفاظت کر لی جائے تو سارے کام ختم ہو جائیں گے۔ سارے کام کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ بھائیوں بزرگوں، اس بات کی ضرورت ہے اس وقت کہ اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کرو جو اسلام چاہتا ہے۔ ان یہودیوں کی تعلیم دینے والوں کو نہ دیکھو، یہ مت دیکھو کہ پورے محلے کی بچیاں بھی تو اسی لباس میں جا رہی ہیں۔ آپ پورے محلے والوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی بیوی کا لباس کیسا تھا، آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی بیٹی کا لباس، اس کا طرز عمل کیا تھا۔ میری بیوی کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہونا، یہ صحیح مسلم، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ کی بیوی کے متعلق مجھ سے سوال، آپ کی بیٹی کے متعلق مجھ سے نہیں پوچھے گا مالک کہ یہ بے پرد کیوں نکلتی تھی۔ کو بات سمجھ آئی؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ اس کے باپ سے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی سوال یہ آ کے کرے گا نا، جی اس طرح کا سکول ہی کوئی نہیں ملتا۔ اول تو میں کم از کم اس بات کو نہیں مانتا کہ اس وقت ایسا سکول کوئی نہ ملے جس میں بندہ کہے جی ہم بچی کو بے پردہ نہیں بھیج سکتے، وہ کہے نہیں جی بے پردہ ہی بھیجنا پڑے گا۔ میرے خیال میں ایسا کوئی سکول مسلمانوں میں، کم از کم ہمارے شہر فیصل آباد میں ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ کہے جی ایسا سکول ملتا ہی نہیں ہے، ناممکن ہے ایسی بات۔ چلو بالفرض والمحال کبھی ایسا نظام آ بھی جائے تو اسلام کو تو نہیں توڑیں گے نا سکول کی تعلیم کی خاطر۔ پھر اس کا حل یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ بچی کو سکول ہی نہ بھیجا جائے۔ بچی کو آ جا کے کہیں گے رشتے نہیں ہوتے، اول تو اس بات کو مانا نہیں جاتا۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنا نام نہیں لکھ سکتی لیکن کتنے اچھے اچھے رشتے ان کو میسر ہیں۔ بلکہ آج ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں جو پرہیزگار اور متقی رشتوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ خاتون درکار ہے جو پرہیزگار ہو، جو کیا ہو؟ پرہیزگار ہو۔ کیسے بندہ مان لے ان کی بات؟ چلو مان لیا بالفرض رشتہ نہ بھی ہو تو کیا ہو جائے گا؟ 100 سال بیٹھنا پڑے گا بس۔ اوہ حرام کام سے تو بہتر ہے نا کہ لڑکی گھر میں بیٹھے رہے، اس کا رشتہ ہی نہ ہو۔ بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ننگا بازار میں بھیجنے سے تو بہتر ہے۔ یہ جو ٹائٹ اور باریک لباس خواتین اس وقت استعمال کر رہی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث نہیں ہے؟ الکاسیت العاریت، متضاد جملے ہیں۔ الکاسیت کا معنی ہے لباس پہنی ہوئی عورتیں، العاریت کا معنی ہے ننگی عورتیں۔ محدثین نے، شراح حدیث نے اس پہ کلام کیا۔ بے سرکار فرما رہے ہیں لباس بھی ہوگا ننگی بھی ہوں گی، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے لباس یا تو اتنا ٹائٹ ہوگا کہ پتہ چلے گا پنڈلی کیسی ہے، ران کیسی ہے، پشت کیسی ہے، چھاتی کیسی ہے، بازو کیسے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ لباس کے باوجود ننگی عورتیں، اور دوسری تفسیر اتنا باریک لباس ہوگا کہ پتہ چلے گا کہ فلاں حصے پہ بال ہیں کہ نہیں ہیں، اگر بال ہیں تو ان کی رنگت کیا ہے،
فلاں حصے کا نیچے رنگ کیا ہے. آج یہ دونوں لباس مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرہ میں مسلم خواتین استعمال نہیں کر رہی. پھر بخاری کے اسی حدیث کے اختتام پہ سرکار نے فرمایا سن لو ایسی خاتون کو میرا رب جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا. جنت کی کتنا درد مند بات ہے، کتنا ایک مسلم کے لیے نصیحت والی بات ہے. لیکن بدقسمتی سے بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، تہجد گزار، بلکہ ائمہ بدقسمتی سے، لیکن گھر میں ماحول یہی ہے. گھر میں ماحول عبداللہ بن مسعود تیری عزت کو سلام ہے. عبداللہ بن مسعود تیری عزت کو سلام. فرمایا میری بیوی اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی کام کرے میں اپنی بیوی کو فوراً طلاق دے دوں گا. میں ایسی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا جو میرے رب کی شریعت کے خلاف کام کرے. فرمایا قیامت کے دن میں رب کو کیسے جواب دے پاؤں گا کہ میری بیوی مالک تیری شریعت کے خلاف چلتی تھی. تو پھر ایسے لوگوں کی عزت کو سلام ہے کہ نہیں ہے؟ اور آج کے شتونگڑے، وہ ایک لونڈی سی آج آئے ان کے پاس، اس کو تو عورت کہنا ہی جرم ہے. عورت ایک مقدس لفظ ہے، ایک مقدس چیز پہ بولے جانے والا لفظ ہے. وہ لونڈی جو کل اپنے گھر سے آج اس کے پاس آئی ہے، والدین سے بھی اس کو متنفر کر دیا، ہر طرح کی شریعت اس سے چھوٹ گئی. وہ جس طرح چاہے وہ لونڈا بنا ہوا، شتونگڑا بنا ہوا، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. لعنت ہے تیری ایسی شادی کرنے پر، تیرے ایسے نکاح پر. یہ تیری آقا ہے. ان بغیرتوں نے سوچا نہیں ہے کہ یہ لونڈی جو کل میرے گھر رہی ہے آج مجھے والدین کے خلاف بھڑکا رہی ہے اور میں اس کی بات مان رہا ہوں. سرکار نے سچ فرمایا، فرمایا سن لو جو اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر والدین کو تکلیف دے، اللہ کے سارے فرشتے اس شوہر پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہمارے یہاں نہ بیویوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے نہ شوہروں کو دی جاتی ہے. پھر شادی گزرنے کے 1 سال کے اندر اندر سارا نظام درم برہم ہوتا ہے. سال میں والدین جاتے ہیں تو اگلے سال میں بیوی بھی چلی جاتی ہے. ہماری تو یہ حالت ہے. کیوں؟ کنجری تو کبھی مسلمان کا گھر تو آباد نہیں کر سکتی. اگر مسلمان نے گھر آباد کرنا ہے تو پرہیزگار خاتون لانی ہوگی. سرکار نے نہیں فرمایا تھا؟ فرمایا کہ بعض لوگ کسی کے مال کو دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں، بعض لوگ کسی کے صرف ظاہری حسن کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، بعض لوگ کسی قوم اور نام و نسب کو دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں. فرمایا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دینداری کو دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں، اور امت کو حکم دیا اظفر بذات الدین. فرمایا تو نے جب بھی رشتہ کرنا ہو، بیٹی دینی ہو یا بیٹی کسی کی لے آنی ہو، فرمایا اظفر بذات الدین، تو نے صرف دین کو ہی دیکھنا ہے. جب تو اس کو دیکھے گا تو تیرا گھر آباد ہو جائے گا. اور ہمارے یہاں کتنے لوگ دین کو دیکھتے ہیں. کئی دوستوں کا مسئلہ ہے جی داڑھی رکھی ہوئی ہے الحمدللہ سنت کے مطابق، منگنی ہو گئی ہے، اب باری ہے شادی کی، تو ادھر سے جملے ہیں یہ داڑھی کتروا دو تو پھر معاملہ ہوگا. تو ہم تو ان کو ایک ہی جواب دیتے ہیں نکاح ہوا ہے تو رخصتی سے پہلے طلاق دے دو. اگر منگنی ہے تو اس کنجری کو کہو کہ تجھے کوئی شیطان ہی میسر آئے گا، مسلمان تیرے کام کا نہیں ہے. بس یہی فتویٰ ہے. مسلمان تیرے، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، تجھے اس نبی کی چہرے پہ سجی ہوئی چیز یعنی داڑھی مبارک کی اچھی نہیں لگتی تو وہ تیرے گھر کو کیا شریعت کا ماحول دے سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کتنے لونڈے ہیں ایسے جنہوں نے ان کنجریوں کی باتوں میں آ کے داڑھی کا صفایا کر دی. ان کو شرم و حیا نہیں آتی، اللہ رسول کو کیا جواب دیں. ایک تعداد ہے حضرت، ایک تعداد ہے، کیونکہ ہمارے پاس سوال جواب کا سسٹم رہتا ہے نا. ایک تعداد ہے جو بیویوں کی وجہ سے داڑھیوں کو نہ بیٹھتے، بیویوں کے جو والدین کو ناراض کر بیٹھتے، بیویوں کی وجہ سے اللہ رسول کے خلاف چلتے ہیں.
حیض و نفاس میں بھی لگے ہوئے ہیں، اللہ رسول کو ناراضی کرنا، یا حیض و نفاس کی حالت ہے تو خلاف فطرت مقام کو استعمال کرنا شروع کر دیتے۔ ایک سائل نے کہا اور اس وقت بندہ کیا کرے، ہر مہینے میں 7-8 دن تو حیض کے ہیں، اگر ہم خلاف فطرت مقام کو استعمال نہ کریں، یعنی جہاں بچہ جہاں سے نکلتا ہے وہ تو جائز ہے شوہر کے لیے، اور جو اس سے پیچھے کی جانے مقام ہے وہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، تو اس بدبخت نے آگے کہا کہ حیض کے دنوں میں اس کو استعمال کرنا کیونکہ جائز نہیں ہے، اس لیے ہم پچھلا مقام استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ تو پھر جب ہر طرف عذاب ہی عذاب ہو، شادیاں ہیں تو گانے باجوں کے ساتھ، عقیقے ہیں تو گانے باجوں کے ساتھ، کوئی سالگرہ کا فنکشن ہے تو گانے باجوں کے ساتھ، کنجریوں کے ساتھ، گھر کی کنجریاں گھر والے کنجروں کو ناچ کے دکھا رہی ہیں۔ عذاب یہ ہے، پہلے زمانے میں کنجریاں کرائے پہ ملتی تھی، آج شیطان نے اتنا جال میں پھنسا لی ہیں کنجریاں کہ گھر والوں کو گھر میں کنجریاں میسر ہیں، اپنی بہنیں، اپنی بیوی، اپنی بیٹیاں کنجری بنی ہوئی ہیں، اور یہ دلے بن کے ارد گرد گول دائرے میں بیٹھے ہیں، ان کو ناچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسلمان معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو سرکار نے نہیں فرمایا تھا جب 15 کام اس امت میں ہونے لگیں گے، مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہیں، کتنے کام؟ فرمایا سمجھ لینا پھر پے در پہ اس امت پہ عذاب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ زلزلے کیا ہیں؟ اس امت کو نصیحت کے لیے آئے تھے۔ یہ ایک ہی ہفتے میں 2 زلزلوں کے جھٹکے، ایک جمعہ والے دن صبح کی نماز سے پہلے آیا، ایک غالباً کل گزرا ہے نا دن، ایک کل آیا ہے۔ یہ امت کو استغفار کی طرف، توبہ کی طرف، اللہ کی طرف سے سادہ لفظوں میں وارننگ ہے۔ اب کچھ ہونے والا ہے جس کو مالک ہی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ پہلی قوموں میں اسی طرح پہلے کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا تھا تو پھر نظام ملے میٹ۔ تو سرکار نے فرمایا جب گانے بازوں کی کثرت ہو، جب ناچنے والوں کی کثرت ہو، جب شراب نوشی کی کثرت ہو، جب اپنے باپ سے اپنے دوست کی عزت زیادہ کی جانے لگے، سرور دو جہاں علیہ السلام نے کتنا چن چن کے باتیں ارشاد فرمائیں۔ جب فرمایا والدین کو چھوڑ کے بیوی کی فرما برداری کی جانے لگے، جب والدین سے دوستوں کی عزت زیادہ کی جانے لگے، سرکار نے فرمایا جب بعد والے پہلے والے لوگوں کو برا کہنا شروع کر دیں تو پھر سمجھنا کہ تمہارے اوپر عذاب آنے والے ہیں۔ اب کون سی چیز ہے جو ان میں نہیں ہے؟ جہاں بھی عذاب اور زلزلوں کے بارے میں احادیث آئی ہیں نا، وہاں ناچنے والی عورتیں، گانے باجے اور شراب، ان 3 باتوں کا ذکر لازمی آیا ہے۔ فرمایا جب گانے باجے، ناچ والی عورتیں اور دیکھنے والے مرد یہ عام ہو جائیں، شراب عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، سمجھ لینا کہ اب اس امت پہ عذاب آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج وہی زمانہ ہے، وہی دور ہے، تو اس لیے عورت کو سب سے پہلے رکھا، اس لیے عورت کو سب سے اولاد بھی فتنے کا سبب بنتی ہے، اولاد بھی فتنے کا سبب، یعنی سادہ لفظوں میں بتاؤں، اولاد کی ہر وہ بات ماننا اسلام میں درست ہے جس کی وجہ سے اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، بس پھر اولاد فتنہ نہیں ہے، پھر اولاد فتنہ۔ والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث، اس تمام سے مراد دنیاوی دولت، کہ دنیاوی دولت بھی گمراہ ہونے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے، دنیاوی دولت بھی گمراہ ہونے کا بہت بڑا ذریعہ۔ اور آپ نے دیکھا ہے کئی ایسے لوگ جو پہلے غریب تھے، شریعت کے پابند تھے، اور جب پیسے کی فراوانی ہوئی تو سارا کچھ جاتا رہا، پردے بھی اڑ گئے، لباس چھپا تھا وہ ننگے لباس شروع ہو گئے، پہلے شراب نہیں ہوتی تھی اب شراب خانے شروع ہو گئے، پیسوں کی وجہ سے پہلے زنا نہیں کرتے تھے اب زنا خانوں میں جانا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو پیسہ بھی بندے کی، پیسے کی وجہ سے مالی حقوق، زکوٰۃ، فطرہ اور قربانی اور حج لازم آیا، انہوں نے نہ کیا۔ اس حیثیت سے پیسہ بھی بندے کے لیے فتنے اور گمراہ کا سبب ہے، البتہ وہ پیسہ نہیں جو شریعت کے مطابق کمایا جائے
اور جس کے سارے شرعی حقوق ادا کر کے شریعت والے کاموں پہ لگایا جائے وہ پیسہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتا ہے. جس طرح سیدنا عثمان بن عفان کے مال نے آپ کو جنت کی طرف پہنچا دیا. اتنا مال دیا کہ سرکار نے اعلان کر دیا اب عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اب عثمان کو کوئی چیز نقصان. مالک نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، اے لوگوں ان چیزوں میں پھنس کے اللہ کی نافرمانی مت کرنا، دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کے شریعت کو مت چھوڑ جانا، دنیا کے چکروں اور جالوں میں آ کے اللہ کی شریعت کو پشے پش مت ڈالنا. کیوں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری رنگینیاں جو تمہیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں یہ صرف اس وقت تک ہیں جب تک سانس چل رہا ہے. جیسے ہی سانس ختم ہوگا گاڑیاں گراج میں کھڑی رہیں گی، آپ کے نرم نرم بسترے لوگ استعمال کریں گے، آپ کی وہ بیوی جو آپ کے ساتھ نہ جانے کیا کیا جھوٹے وعدے کرتی تھی عدت کے بعد کسی اور کا بچھونا بن جائے گی، وہ اولاد نہ جانے کیا کچھ کہتی تھی مٹی ڈال کے گھر واپس آ جائے گی، وہ دولت جس پہ تمہیں ناز تھا وہ لوگ کھا جائیں گے. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کی رنگینیوں میں مت پھنسنا ورنہ یہ تو صرف سانس تک ہی تمہیں کام آئیں گی، سانس کے بعد سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. اگر تمہارے ذہن میں آئے کہ ہم آگے والا چاہتے ہیں تو فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، چاہتے ہو کہ ٹھکانہ اچھا ہو جائے، ہمیشہ کی زندگی بہتر ہو جائے تو ایک ہی طریقہ ہے، میرے سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا شروع کر دو، پھر قبر بھی جنت کا باغ ہوگا، محشر کے دن سرکار کا ساتھ ہوگا، پل صراط پہ سرکار ہاتھوں سے گزار دیں گے، حتیٰ کہ جنت الفردوس میں سرکار کے جلووں سے ہمیشہ مزے کرتے رہو گے. یہ کب نصیب ہوگا؟ جب سرکار کی شریعت پہ. فرمایا اگر میرے والی چیزیں درکار ہیں تو پھر جو میں نے طریقہ دیا اس طریقے پہ زندگی گزارو، اس طریقے پہ کیا گزارو؟ زندگی گزارو. مالک کریم ہم سب کو سرور دو جہاں کی شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.